السلام علیکم ناظرین۔ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت پر سیریز جاری و ساری ہے اور آج ہمارا ٹاپک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیبت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کو تمہارے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس بات پر کہ تم 8 سال تک میرے ملازم بنو، اور اگر 10 سال پورے کر لوگے تو تمہارا احسان ہوگا۔ پس منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کر دیے، کیونکہ انبیاء کا یہ شیوہ ہے کہ وہ احسان کے بغیر کوئی چیز نہیں لیتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی تو اپنے اہل و عیال کو لے کر بیت المقدس کی طرف چلے۔ ایک رات کو راستہ بھول گئے، اچانک دور ایک جگہ انہیں آگ دکھائی دی۔ پس اپنے اہل و عیال سے کہا، تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں نے وہاں آگ دیکھی ہے، شاید تمہارے لیے اس میں سے کچھ لے کر آؤں یا راستے کے بارے میں کوئی خبر لے کر آؤں۔ جب آگ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک درخت نیچے سے اوپر تک آگ میں جل رہا ہے۔ جب اس کے قریب پہنچے اور اس سے مزید نزدیک ہونا چاہا تو وہ درخت پیچھے ہٹ گیا، تو آپ بھی واپس پلٹے، اس سے خوف محسوس کرنے لگے۔ پھر درخت ان کے قریب آ گیا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحرا کے داہنے طرف ایک کنارے سے اور اسی درخت سے ندا آئی، اے موسیٰ، میں ہی عالمین کا پروردگار ہوں، اپنے اس عصا کو زمین پر پھینکو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عصا اژدہے کی طرح بل کھا رہا ہے تو خوف کے مارے پیچھے ہٹے، دیکھے بغیر بھاگے۔ وہ عصا ایک سانپ کی شکل اختیار کر چکا تھا، جس کے دانت آواز دے رہے تھے اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ پس موسیٰ علیہ السلام بھاگ نکلے۔ ان کے پروردگار نے ان سے کہا، واپس ہو جاؤ، تو واپس لوٹے، جبکہ ان کی دونوں ٹانگیں اس طرح کانپ رہی تھیں کہ آپس میں ٹکرا رہی تھیں، اور عرض کرنے لگے، اے میرے معبود، میں جو کلام سن رہا ہوں وہ تیرا ہی کلام ہے۔ فرمایا، تم ڈرو مت، اس عصا کو اٹھا لو۔ آپ کو ڈر کا احساس ہوا اور آپ نے اپنے پاؤں کو اس کی دم پر رکھا، پھر اس کے بعد اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑا تو دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں عصا کا ایک کنارہ ہے، اور وہ عصا کی حالت میں پلٹ گیا۔ موسیٰ سے کہا گیا، اپنے نعلین اتار دو، یقیناً تم مقدس وادی میں کھڑے ہو۔ منقول ہے کہ نعلین اتارنے کا حکم اس لیے انہیں دیا گیا کیونکہ وہ ایک مردہ گدھے کی کھال سے بنی ہوئی تھی، اور روایت میں یہ بھی ہے، اللہ کا ارشاد ہے، پس اپنی جوتیاں اتار دو۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 12 کے بارے میں، یعنی اپنے دونوں خوف کو دل سے نکال دو۔ ایک خوف تو گھر والوں کا کھو جانا اور دوسرا خوف آل فرعون کا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے آپ کو فرعون اور اس کی جماعت کی طرف 2 نشانیاں، ایک ید بیضا اور دوسری عصا کے ساتھ بھیجا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بعض اصحاب سے فرمایا، تم ایسے رہو کہ تمہیں جس چیز کی امید نہیں ہے اس کے بارے میں زیادہ امیدوار ہو، اس کی نسبت کہ جس کے بارے میں تمہیں حصول کی امید ہے۔ کیونکہ موسیٰ بن عمران اس لیے نکلے تھے کہ آگ میں سے کچھ لے لیں، لیکن جب اپنے اہل و عیال کے پاس واپس لوٹے تو نبی مرسل بن کر لوٹے۔ پس اللہ نے ایک ہی رات میں اپنے بندے اور نبی موسیٰ کے کام کو بنا دیا، اور اسی طرح اپنے دوسرے حضرت قائم امام مہدی علیہ السلام ائمہ میں سے 12ویں کے معاملے میں یہی کرے گا، اور ایک ہی رات میں ان کا کام انجام دے گا، جس طرح موسیٰ کے معاملے میں مرتب فرمایا، انہیں بھی حیرت اور غیبت سے نکال کر نور فرج اور ظہور سے مالا مال کر دے گا۔ عبداللہ بن سنان روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، قائم علیہ السلام میں ایک سنت موسیٰ بن عمران کی ہے،
میں نے پوچھا ان کی سنت موسیٰ بن عمران کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان کی ولادت اور پیدائش کا مخفی رہنا اور اپنی قوم سے غائب رہنا۔ میں نے پوچھا موسیٰ کتنا عرصہ اپنے اہل اور قوم سے غائب رہے؟ آپ نے کہا 28 سال۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہدی علیہ السلام ہم اہل بیت میں سے ہیں، اللہ اس کے معاملے کو ایک ہی رات میں درست کر دے گا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ہی رات میں اصلاح فرما دے گا۔ ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دین کے صاحب الامر میں 4 انبیاء کی 4 سنتیں ہیں، ایک سنت موسیٰ علیہ السلام کی، ایک عیسیٰ علیہ السلام کی، ایک یوسف علیہ السلام کی، اور ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ آپ خائف اور منتظر رہیں گے۔ یوسف علیہ السلام کی سنت قید ہے۔ سنت عیسیٰ علیہ السلام یہ ہے کہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مر چکے ہیں، حالانکہ وہ مرے نہیں ہیں۔ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلوار ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔